السلام علیکم، ایزی وائز میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اس بات کی گارنٹی کہ اب یہ اس لڑکی پر دوبارہ سوار نہیں ہوگا۔ تمہیں میں نے اسی لیے بلایا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلے۔ میں اب واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد اگر اس نے لڑکی کو دوبارہ تنگ کیا تو مجھے پھر واپس آنا پڑے گا، اور اگر میں انہی چکروں میں رہا تو پھر مٹھائی کون تیار کرے گا؟ نہیں نہیں، سردار جلدی سے بولا، اس مسئلے کا ابھی حل نکل آئے گا، تم فکر مت کرو، پھر تم آرام سے مٹھائی بنانا، میں ابھی اس کے باپ کو بلواتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار سیکرٹری کی طرف مڑا، جاؤ سیکرٹری، اور وقاف کے باپ کو یہاں لے آؤ۔ سیکرٹری فوراً ہی غائب ہو گیا۔ وقاف، وقاف، سردار مٹھیاں بھینچ کر اتنا ہی کہہ سکا۔ اب برکت صاحب کی بھی کچھ ہمت بڑھی، انہوں نے آگے آتے ہوئے کہا، سردار میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی تعریف۔ سردار کا انداز شاہانہ تھا۔ یہ لڑکی کے باپ ہیں، گاگے شاہ نے تعارف کروایا، ان کا نام برکت ہے۔ اوہ اچھا، کہیے، سردار چونکا۔ بات یہ ہے جناب کہ یہ صرف میری بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے قصبے کا مسئلہ ہے۔ قصبے کی کئی لڑکیاں اس کا شکار بن چکی ہیں اور اب ان بیچاریوں کے رشتے نہیں آتے۔ وہ کماری اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جو لڑکیاں جن یا آسیب زدہ رہ چکی ہوں ان سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا۔ یہ غمگین مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ کیا ان لڑکیوں کو اس نے زندہ درگور نہیں کر دیا؟ برکت صاحب کی اس بات نے فضا پر سکوت طاری کر دیا۔ سردار کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ تڑپ کر وقاف کی طرف گھوما۔ کیا یہ بھی سچ ہے؟ وقاف، تم اور بھی کئی لڑکیوں کو پریشان کر چکے ہو۔ وقاف تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب سچ ہے سردار، سب سچ ہے۔ میں اپنی غلطیاں اور جرم کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن سردار میں اب جو کہوں گا وہ بھی سچ ہے۔ یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ خاص طور پر برکت صاحب اور گل بانو دک سے رہ گئے۔ ہائے ہائے، گل بانو کلیجہ تھام کر بڑبڑائیں، دلیپ کمار کو دیکھو تو بڑا آیا ہوں، حرام صورت۔ ماں پارا بجلی کے شرارے کی طرح اپنے کمرے کی طرف لپکی تاکہ کوئی اس کے چہرے پر کھلنے والے پھولوں کو نہ دیکھ لے۔ دیکھا، دیکھا آپ نے سردار، برکت صاحب نے احتجاج کیا، یہ کس قدر بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حد ہو گئی، بھلا بتاؤ تو یہ کیا بےہودگی ہے؟ وقاف، تم ہوش میں تو ہو؟ عشق ہے، بےہودگی ہرگز نہیں ہوتا سردار، وقاف نے جواب دیا۔ بکواس بند کر، سردار نے ڈپٹ کر کہا۔ آپ اسے بکواس کہہ رہے ہیں؟ وقاف نے حیرت سے کہا، کیا آپ کو طالوت یاد نہیں ہے؟ انہوں نے بھی تو۔ سردار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے فوراً بات کاٹی، ہاں ہاں یاد ہیں، بس چپ رہ۔ یہ طالوت کون ہے صاحب؟ برکت صاحب نے حسب عادت اڑائی۔ سردار چونکا، پھر سنبھل کر بولا، آپ کے یہاں کے ایک مصنف ہیں، ان کا نام ہے شکیل انجم، ان سے ہی معلوم کیجیے گا طالوت کے بارے میں۔ سردار نے یہ کہتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ اس سے پہلے کہ برکت صاحب کچھ کہتے، صحن میں ایک بار پھر بادل گرجے اور سیکرٹری ایک نئے جن کے ساتھ نمودار ہوا۔ نیا جن کافی عمر رسیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شکل کافی حد تک وقاف سے مماثل تھی۔ یہ یقیناً وقاف کا باپ تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ فوراً ہی وقاف کی طرف لپکا، پاؤں سے جوتا اتارا اور وقاف کو پیٹنا شروع کر دیا۔
کم بخت، بے غیرت، بے حیا، اس سے بہتر تھا کہ پیدا ہوتے ہی ہم نے تیرے سینگ توڑ دیے ہوتے، کم از کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ وقاف کا باپ نہ جانے کیا کیا اول فول کہتا رہا اور وقاف کو جوتے مارتا رہا، وہ خاموشی سے پٹتا رہا۔ آخر برکت صاحب سے رہا نہ گیا، وہ آگے بڑھے اور اس کے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے بھائی، بس کریں، جان سے ماروں گا اسے، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دوبارہ خود کو چھڑا کر وقاف کی ٹھکائی کرنے لگا۔ اسی وقت گلبانوں کا کاشن موصول ہوا اور برکت صاحب اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ تمہیں کوئی اور طریقہ نہیں سوجھتا؟ انہوں نے پوچھا۔ تو پھر کیا کرتی؟ آواز تو دینے سے رہی، پرانا جواب ملا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی مداخلت کرنے کی؟ ٹھکائی ہونے دیجیے کم بخت کی، اس کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے۔ ابھی سنا نہیں تھا کیا کیا بک رہا تھا خبیث؟ وہ تو ٹھیک ہے بیگم، مگر کچھ نہیں۔ اچھا ہے جو اس کی درگت بن رہی ہے، وہ ہے ہی اسی قابل، بلکہ میرا پاس چلے تو میں بیلن لا دوں۔ اچھا بھائی، اچھا، اور ہاں، اب تم پتھراؤ بند کرو، ورنہ آج رات کم از کم میرا سر سلامت نہیں رہے گا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اب تک کتنے پتھر مار چکی ہو؟ کوئی حساب بھی ہے؟ میں صرف باورچی خانے کی چیزوں کا حساب رکھتی ہوں، جیسے آٹا، چینی، چاول اور بس۔ برکت صاحب گھبرا گئے۔ میں جا رہا ہوں، ضرورت پڑے تو اب بھلے آواز دے لینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ دوبارہ صحن میں آ گئے۔ ادھر جن کا باپ ایک طرف کھڑا ہوا ہانپ رہا تھا، شاید وقاف کو مار مار کر تھک گیا تھا۔ پھر وہ یک لخت سردار کی طرف گھوما۔ دیکھ لیجئے سردار، میں نے اپنی اولاد کو، جگر کے ٹکڑے کو سب کے سامنے مارا ہے، کیونکہ غلطی اسی کی ہے، کسی اور کی قطعاً نہیں ہے۔ میں نے 1000 بار اسے منع کیا ہے کہ انسانوں کی بستی کا رخ نہ کرے، 1000 بار سمجھایا کہ یہ مخلوق بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے بچ کر رہا کر، لیکن یہ نہیں مانتا۔ اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا، صرف اس نامراد کی وجہ سے۔ اگر یہ میری نصیحتوں کو اپنے پروں سے باندھ لیتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نصیحت پروں سے باندھ لیتا؟ برکت صاحب نے حیرت سے دہرایا، اور پھر بے ساختہ ان کی ہنسی نکل گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ سردار نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے گاگیشا سے سرگوشی کی۔ صدمہ۔ گاگیشا کے لہجے میں افسردگی تھی۔ بیٹی کی طبیعت کا کافی اثر ڈالا ہے ان کے ذہن پر۔ اوہ اچھا۔ سردار نے فوراً ہی سر ہلایا اور ہمدردی سے برکت صاحب کی طرف دیکھا۔ برکت صاحب فوراً ہی سنبھل گئے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ سردار انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک بات اور کہوں گا سردار، دفعتاً وقاف کے باپ نے عجیب سے لہجے میں گزارش کی۔ ہاں کہو روناف، اجازت ہے۔ سردار نے سر ہلایا۔ میرا بیٹا قصوروار ہے، میں نے مانا، لیکن اس سارے معاملے میں لڑکی کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے۔ اس نے نہیں کہی۔ سب نے اس کو چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گاگیشا نے تیوری پر بل ڈال لیے۔ برکت صاحب، میں بھی روناف کو گور رہا ہوں۔ برکت صاحب بھی روناف کو گور رہے تھے۔ اپنی بات کی وضاحت کرو روناف۔ سردار بھی بول اٹھا۔ روناف نے اپنے گرد و پیش ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور پھر گلا گنگار کر بولا، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آخر لڑکیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے چھت پر جانے کی؟ اتنا بڑا مکان ہے، اگر وہ چاہے تو یہاں بھی ٹہل سکتی ہے۔ چھت پر ٹہلنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گاگیشا نے اسے گھورا۔ لڑکی کے باپ کا مکان ہے، وہ جہاں چاہے جائے، کمروں میں، صحن میں، چھت پر، جہاں اس کا دل چاہے گا جائے گی۔ کون ہے اس پر پابندی لگانے والا؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، روناف نے تسلیم کیا، لیکن بال کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالوں کو باندھ کر بھی چھت پر جایا جا سکتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی میں شامل ہے۔ گاگیشا فوراً بولے۔
وہ بال کھول لے یا باندھے، یہ تو ہٹ دھرمی ہے۔ روناف نے منہ بنایا۔ ظاہر ہے جب بال کھلے ہوئے ہوں گے تو بیچارے معصوم جن ان میں پھنس سکتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ لڑکیوں کے بال کھلے ہوتے ہیں اور جن ان بالوں میں الجھ کر پھنس جاتے ہیں۔ انسانوں نے جو اصول بنائے ہیں ان پر عمل بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اصولوں پر تو واقعی عمل کرنا چاہیے، گاگے شاہ نے تائید کی۔ برکت صاحب نے انہیں گھورا، انہوں نے آنکھ ماری، تو پھر روناف نے جوش سے کہا، آپ لوگ ان لڑکیوں کو بال باندھ کر رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں نا؟ یہ لڑکیاں اس ہدایت پر عمل کیوں نہیں کرتیں؟ میں نے مان لیا، گاگے شاہ نے سر تسلیم خم کیا۔ اب ذرا بات ہو جائے آپ کے اصول کی، تو جناب آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ جب انسانی آبادی کا رخ کرتے ہیں تو ہمارے گھروں کی چھتوں سے کتنے فاصلے پر آپ کی پرواز ہوتی ہے؟ کم از کم آدھا میل دور ہوتے ہیں۔ اور پھر چھتوں سے؟ روناف کے لہجے میں الجھن تھی۔ یعنی آپ لوگ آدھے میل کا فاصلہ رکھ کر سفر کرتے ہیں؟ گاگے شاہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ ہاں، روناف نے بتایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں چھتوں پر کھڑی ہوئی لڑکیوں سے ہی بچنا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار، گاگے شاہ نے سردار سے تصدیق کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، سردار نے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، گاگے شاہ نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہماری لڑکی کا قد آدھا میل لمبا ہے جو تمہارا لڑکا اس کے بالوں میں پھنس گیا؟ یہ سوال کافی زوردار تھا، روناف کو جواب نہ سوچ سکا، وہ بغلے جھانکنے لگا۔ سردار بھی کافی متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر گاگے شاہ کی گردن اکڑ گئی تھی اور وہ داد طلب نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی واہ، سوال واقعی اچھا اور غور طلب ہے، سردار نے خود بھی تعریف کی۔ شکریہ سردار۔ گاگے شاہ کی مسکراہٹ کافی دلکش تھی۔ روناف کو جواب تو نہ سوجا، البتہ اس کا غصہ ضرور دوبارہ اس پر سوار ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر وقاف کو مارنے دوڑا۔ بڑی مشکل سے اسے روکا گیا، ورنہ ایک بار پھر اس پر جوتے کا دورہ پڑ جاتا۔ برکت صاحب دل ہی دل میں گاگے شاہ کی ذہانت پر اش اش کر رہے تھے۔ واقعی کس طرح انہوں نے روناف کو لاجواب کیا تھا۔ وقاف پر نہ جانے کیوں خاموشی طاری تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد خلا میں گورنے لگتا، بالکل دیوداس لگ رہا تھا۔ اور پھر سردار اور گاگے شاہ کے درمیان مختصر سے مذاکرات ہوئے، جس میں سردار نے یقین دہانی کرائی کہ وقاف اب اس قصبے کا رخ ہرگز نہیں کرے گا۔ ادھر گاگے شاہ نے بھی ماہ پارہ کے لیے ہدایت کی کہ وہ بلا ضرورت چھت پر نہیں جائے گی۔ دونوں فریقین کے معاہدے کی شرائط کو تسلیم کیا اور پھر وقاف کو کھول دیا گیا۔ جنوں کا قافلہ اب واپسی کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ سب نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلائے، آپس میں سلام دعا کی۔ دیکھ لیجیے گا سردار، گاگے شاہ بول اٹھے، وقاف اب ادھر نہ آئے۔ فکر مت کرو گاگے شاہ، سردار سر ہلا کر بولا، آپ لوگ بھی اپنی لڑکی پر ذرا سختی رکھیے گا۔ اور پھر سردار سمیت سارے جن وہاں سے غائب ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے صحن میں گاگے شاہ، ان کا مرید اور برکت صاحب کھڑے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی۔ جو کچھ گزرا تھا وہ اب خواب لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں جنوں کا قافلہ موجود تھا۔ پھر اس سکوت کو گاگے شاہ کی آواز نے توڑا، چلو بھائی، خیر سے یہ معاملہ بھی نپٹا، اب تھوڑا آرام کرتے ہیں اور پھر صبح ناشتہ کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ سب خیالات سے چونک اٹھے۔ برکت صاحب کے ذہن میں کئی سوالات یلغار کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہے، اور جب سب آرام سے دری پر بیٹھ گئے تو انہوں نے گاگے شاہ سے کہا، شاہ صاحب، میں کچھ پوچھنے کے لیے بڑی دیر سے بے چین ہوں۔ یہ بتائیے کہ جنوں کا سردار اور اس کے باقی چیلے آپ سے کافی مرغوب دکھائی دے رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں شروع ہی سے یہ بات محسوس کر رہا تھا۔ ہا ہا، ہو ہی۔ گاگے شاہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسے۔ برکت صاحب ان کی شکل تکتے رہے۔
پھر گاگے شاہ نے کہا، اس کی وجہ صرف مٹھائی تھی، میری دکان کی مٹھائی۔ مٹھائی؟ گاگے شاہ نے حیرت سے دہرایا، لیکن مٹھائی تو ہر جگہ مل جاتی ہے۔ جواباً گاگے شاہ پراسرار انداز میں مسکرا دیے۔ عین اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ دور دور تک چچا تندوری کو کوئی مرغا نہ دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گرد و پیش پر نظر دوڑا رہے تھے۔ ککڑو کڑوں، پھر آواز آئی، اور اب کے بار انہوں نے اندازہ کر لیا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ ٹھہر جا مرغے کی اولاد، تیری تو میں نسلیں بھی گنجی کر دوں گا۔ چچا تندوری غصے سے دانت پیستے ہوئے آگے بڑھے۔ قریب میں جھاڑیاں تھیں اور آواز ان جھاڑیوں میں سے آئی تھی۔ انہوں نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو ان کے عقب میں ایک خالی مکان تھا، اور یہ آواز ہی خالی مکان سے ہی آتی تھی۔ وہ فوراً اس مکان کی طرف بڑھے۔ چاند کی روشنی میں اس مکان کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ چچا تندوری بے دھڑک اندر گھس گئے۔ اندر سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ چچا تندوری آنکھیں پھاڑتے ہوئے گزر کر آگے بڑھے۔ یہاں نہ مرغا تھا اور نہ مرغے کی ذات۔ وہ یہ حیرت زدہ رہ گئے۔ عین اسی وقت بیرونی دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا۔ چچا تندوری اس وقت ایک کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ چچا تندوری دروازے کی طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ یکا یک کمرے میں روشنی سی پھیل گئی، اور پھر چچا تندوری نے دیکھا کہ کمرے کے وسط میں ایک کرسی رکھی ہے، اور اس کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے اور لباس پر نظر پڑتے ہی چچا تندوری چونک اٹھے۔ وہ کفن نما سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، توے کی مانند رنگ، سر کے بالوں سے بے نیاز، منہ کے دہانے سے لمبے لمبے دانت باہر جھانک رہے تھے، آنکھیں لال انگارہ تھیں، غرض وہ کوئی بہت بھیانک بلا تھی۔ انسانوں میں تو اس کا شمار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چچا تندوری کے علاوہ اگر کوئی اور اس وقت وہاں موجود ہوتا یہ تو یقیناً اس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہوتا۔ دفعتاً ایک زوردار بھیانک قسم کا قہقہ لگایا۔ ہا ہا ہا، آ گیا شکار جال میں، ہا ہا۔ اس کی آواز بھی کھردری سی تھی۔ کون سا شکار؟ چچا تندوری نے حیرت سے پوچھا۔ تم اور کون؟ میں اب تمہارا خون پیوں گا، گرم گرم خون، اور پھر گوشت کھاؤں گا، ہا ہا ہا۔ وہ پھر ہنسا۔ دانت اور بھی نمایاں ہو گئے، چہرہ مزید بھیانک ہو گیا۔ تم ہو کون؟ چچا تندوری نے اسے گھورا۔ میں؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ میں شمولہ، ایک بھٹکی ہوئی ظالم روح ہوں، اور میں نے تمہیں بہانے سے بلایا ہے تاکہ یہاں آرام سے تمہارے خون کے ذریعے اپنی پیاس بجھا سکوں۔ کس بہانے سے بلایا ہے مجھے؟ چچا تندوری نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ وہی ککڑوں، وہ ہنسا۔ چچا تندوری یہ آواز سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئے، تیش کے عالم میں آگے بڑھے، اور شمولہ کے پہرے تو ہتھر جھاڑے، اور پھر جو اس کی دنائی کی تو خدا کی پناہ۔ ارے ارے، یہ کیا؟ شمولہ بکھلا اٹھا۔ چپ کر کمبخت، تیرا ستیہ ناس۔ مرغے کے علاوہ کسی اور بہانے سے بلایا ہوتا تو میں خود ہی تجھے اپنا خون پلا دیتا۔ ابے، مجھ میں خون ہی کتنا ہے، لیکن اب میں خود تیرا خون پی جاؤں گا۔ یہ کہہ کر چچا تندوری نے ایک فلمی سکندر لگائی اور شمولہ کے اوپر جا گرے۔ شمولہ کی کرسی الٹ گئی، وہ ادھر دڑم سے فرش پر گرا، اور چچا تندوری اسے چھاپ بیٹھے۔ گل بانو نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا تندوری کی بیوی چچی کھڑی دکھائی دی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ گلی میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ دراصل رات اتنی گزر چکی تھی کہ سب ہی اپنے اپنے گھروں میں واپس جا چکے تھے۔ کیا ہوا چچی؟ گل بانو بھی انہیں چچی ہی کہتی تھی۔ تمہارے چچا یہاں آئے تھے؟ چچا؟ نہیں تو، وہ تو یہاں نہیں آئے، گل بانو نے جواب دیا۔ ہائے، پھر کہاں چلے گئے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ماں پارا کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ چچی اور بھی گھبرا گئیں۔ گل بانو انہیں گھر میں لے آئیں۔ برکت صاحب اور گاگے شاہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے چچی کو صحن میں بلایا۔ چچی نے سارا ماجرا بیان کیا۔
گاگے شاہ غور سے سن رہے تھے، آخر میں بولے، معلوم تو ہو جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن اس میں کافی خرچہ ہوگا۔ خرچہ؟ کیا مطلب؟ چچی نے چونک کر پوچھا۔ خرچہ کس بات کا؟ بھائی، ان کو واپس بلانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اسی میں ہوگا خرچہ، گاگے شاہ نے سمجھایا۔ کیا ان کی واپسی ہوائی جہاز سے ہوگی؟ چچی کے بعد میں الجھن تھی۔ چنگا اور منگا منہ پھیر کر ہنسنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گاگے شاہ نے غصے میں داڑ کر ان سے پوچھا۔ کچھ نہیں شاہ صاحب، ہم تو دونوں بکھلاہٹ میں اتنا ہی کہہ پائے۔ کیا ہم تو لگا رکھی ہے، سیدھے بیٹھو۔ گاگے شاہ نے انہیں ڈپٹا اور چچی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ بہت بولی ہیں، کسی گمشدہ آدمی کو واپس بلانے کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور وہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خرچہ ہوگا۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ چچی نے پوچھا۔ کم از کم 1000 روپے۔ 1000 روپے! ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں گی؟ آپ ابھی دو گی؟ میں ابھی اپنے مریضوں کو بیچ کر سامان منگوا لوں گا، اور ہاں، ٹیکسی کا کرایہ بھی ہوگا، گاگے شاہ نے کہا۔ انہوں نے جیسے چچی کی بات سنی ہی نہیں۔ کہاں سے دوں گی؟ وہ حیران تھیں۔ برکت صاحب نے کھنگار کر گاگے شاہ کو اشارہ کیا۔ چھوڑو اماں، چنگا نے کہا۔ انداز ہمدردانہ تھا، پر اب خواہ مخواہ پرانے آدمی پر ہزاروں روپیہ خرچ کرو گی؟ اتنے پیسوں میں مارکیٹ سے نیا بندہ ہی مل جائے گا، ان جیسا نہیں مل سکتا۔ برکت صاحب نے حسب عادت دخل دیا۔ وہ بڑے اینٹک ہیں، ایسا مال ہمیشہ مارکیٹ میں شارٹ رہتا ہے۔ بند کرو یہ سٹاک ایکسچینج۔ گاگے شاہ چیخے اور دونوں سہم گئے۔ اب گاگے شاہ غور سے چچی کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں جی، کیا ارادہ ہے پھر؟ انہوں نے پوچھا۔ چچی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ منگا نے صدا لگا دی۔ دے دے چاچی، مولا بلا کرے گا۔ جاگ کم بخت، شرم نہیں آتی؟ ہٹا کٹا ہو کر مانگتا ہے، بے غیرت کہیں کا۔ انہوں نے منگا کو بری طرح جھڑکا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ پھر وہ گاگے شاہ سے بولی، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو ایسے ہی کروا دیں۔ گاگے شاہ کا منہ بن گیا۔ کوشش کریں شاہ صاحب، برکت صاحب جلدی سے بولے۔ آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ برکت صاحب، چچی حیرت سے بولی، یہ تو کہیں بھی نہیں پہنچے، یہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر سے۔ میرا مطلب تھا کہ شاہ صاحب بڑی کرامت والے ہیں۔ اچھا، چچی نے گردن ہلائی۔ چلو، گاگے شاہ کے انداز میں مایوسی تھی، میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر وہ منگا سے مخاطب ہوئے۔ منگا، ہو جا سر کے بل کھڑا۔ منگا فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور بجلی کی سی سرعت سے سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ گاگے شاہ نے چچی سے پوچھا۔ چچا تندوری، ان کے بجائے برکت صاحب بول اٹھے۔ چچی نے انہیں گورا اور پھر گاگے شاہ سے بولیں، جی ان کا نام رحمت ہے۔ ان کی ماں کا نام؟ مائل لشکاراں۔ یہ کیا نام ہوا؟ پہلے ایسے ہی نام ہوتے تھے، لیکن لوگ بڑے کام کے ہوتے تھے۔ آج کل دیکھ لو کیسے کیسے نام ہیں، اور کام اللہ معافی۔ میرا خیال ہے جی، چنگا مینی خیز انداز میں مسکرایا۔ جوانی میں وہ بڑے لشکارے مارتی ہوں گی، اسی لیے ان کا نام۔ بک بک مت کر، چپ رہ، گاگے شاہ نے اسے ڈانٹا۔ مجھے سر کے بل کھڑا کر کے کیا قاعدہ پڑھا رہے ہو شاہ صاحب؟ منگا کی پھنسی پھنسی آواز آئی۔ ہاں، وہ چونکے۔ تمہیں تو میں بھول ہی گیا، ذرا صبر کرو۔ اچھا، منگا بے مشکل بولا۔ اب گاگے شاہ چچی کی طرف متوجہ ہوئے اور محتاط انداز میں پوچھا، کیا رحمت صاحب کا اپنا تندور ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اپی برکت صاحب نے چچا تندوری کہا تھا۔ کوئی تندور نہیں ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ لوگوں کے دماغ کا فطور ہے، ان کا دماغ ذرا گرم رہتا ہے، اس لیے لوگ انہیں چچا تندوری کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، منگا پھر بولا۔ ہاں ٹھہرو ذرا، وہ جلدی سے بولے۔ اب انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر منگا سے پوچھا، ہاں منگا، بتاؤ رحمت بنت لشکار کہاں ہے؟
لشکارا نہیں لشکاراں، چچی نے ٹوکا۔ ہاں ہاں وہی، گاگے شاہ جواب دے کر پھر منگا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بتاؤ منگا، کہاں ہے وہ؟ اس وقت منگا دڑام سے ٹانگوں کے بل نیچے آیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ گاگے شاہ نے پوچھا۔ کھجلی اٹھی ہوگی اس کے، چنگا نے ہنستے ہوئے چگلی لگائی۔ نہاتا بھی تو مہینے کے مہینے ہے۔ ابے تو کیا تیرے گھر میں نہاتا ہوں؟ منگا اس پر الٹ پڑا۔ کہہ تو ایسے رہا ہے، بدبو ہی اتنی آتی ہے، اندازہ ہے میرا۔ چنگا نے ناک سکیڑی۔ اس سے پہلے کہ منگا بنا کر کچھ کہتا، گاگے شاہ جلا کر بولے، میری نظر میں تم دونوں برابر ہو۔ شکریہ، شکریہ صاحب۔ دونوں خوش ہو گئے۔ بدبو کے معاملے میں گاگے شاہ نے جملہ پورا کیا۔ دونوں ہی کے منہ بن گئے۔ برکت صاحب ہونکلوں کی طرح پیر اور مریدوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں اب بتاؤ رحمت صاحب کہاں ہے اور تم نے کیا دیکھا؟ وہ یہاں سے 3 گلی کے فاصلے پر ایک ویران مکان میں موجود ہیں اور ایک خونی بلا شمولہ کے عذاب بنے ہوئے ہیں، منگا نے بتایا۔ الٹا بول گئے ہو؟ گاگے شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ الٹا کھڑا ہوگا تو الٹا ہی بولے گا، برکت صاحب نے پھر دخل اندازی کی۔ ہائے ہائے میرے میاں، چچی نے کلیجہ تھام لیا۔ میں بالکل سیدھا سیدھا ٹھیک ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ اس وقت اس مکان میں بری طرح شمولہ کی ٹھکائی کر رہے ہیں۔ منگا نے پھر کہا، اللہ رحم۔ برکت صاحب کے منہ سے نکلا، رحمت صاحب پر؟ گاگے شاہ نے پوچھا۔ نہیں، شمولہ پر، برکت صاحب کا جواب تھا۔ پھر وہ چچی کی طرف مڑے۔ پہلے تو وہ صرف مرغوں کے دشمن تھے، تم بھی ان سے ذرا بچ کر رہنا برکت میاں، وہ جل کر بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ انسانوں کے علاوہ سب ہی کے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر برکت صاحب کی حالت قابل دید ہو گئی۔ اب کرنا کیا ہے شاہ صاحب؟ چنگا کے انداز میں بیزاری تھی۔ چل کر دیکھنا پڑے گا، کسی نہ کسی کی جان خطرے میں ہے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ بیچارے شمولہ کی ہی بن آئی ہوگی، منگا نے خیال ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے الٹا دیکھ لیا ہو، گاگے شاہ بولے۔ اس کمبخت کو الٹا کھڑا ہی کیوں کیا تھا؟ چچی بلا کر بولی۔ آج کل زمانہ ہی سیدھی طرح کا نہیں ہے، نائی تک الٹا اس طرح چلاتے ہیں، گاگے شاہ نے سمجھایا۔ وہ تو اپنا بلیڈ بچاتا ہے، منگا بھی بچانے والی کیا چیز ہے؟ چنگا تڑخ کر بولا۔ منگا نے اسے گورا، بولا کچھ نہیں، فی الحال تو جان بچاؤ مہم کا آغاز ہو چکا ہے، چلو بھائی، منگا راستہ میں بتائے گا۔ اور پھر سب کے سب گھر سے باہر نکل آئے۔ گل بانو ماں پارا کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ منگا اس وقت واقعی گاگے شاہ کی ٹرانس میں تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح سپاٹ چہرے ہوئے چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ دوسرے بھی آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا رہے تھے، لیکن چچی اور چنگا زیادہ نزدیک تھے۔ رات کا سناٹا اور چاند کی چاندنی کے ملاپ سے ایک عجیب سوگوار سا ماحول چاروں طرف پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں چچی نے منگا پر نظر ڈالی اور چنگا سے بولے، اوئے ہوئے دیکھو تو اس کی حالت کیا ہو رہی ہے بیچارے کی، اس وقت یہ فل ٹون ہے چچی۔ چنگا ہنسا۔ کیوں؟ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایزی وائز۔ شکریہ۔